حضرت خضر علیہ السلام، وہ راز جنہیں وقت بھی نہ کھول سکا۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ غلط لگ رہا ہو، دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، راستے بند ہوتے جا رہے ہوں، اور آپ دل ہی دل میں یہ سوال کر رہے ہوں کہ آخر اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اگر ہاں، تو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ کہانی آپ کے دل پر دستک دینے آئی ہے۔ یہ کہانی ہے صبر کی، خاموش حکمت کی، اور اس یقین کی کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے علم سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جنہیں اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا جو عام عقل کی گرفت میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اپنی خاص رحمت عطا کی اور اپنے پاس سے علم سکھایا۔ یہی وہ بندہ تھے، حضرت خضر علیہ السلام۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، انہوں نے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہاں، ہمارا ایک بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ بھوک، تھکن، سفر کی سختیاں، مگر علم کی طلب نے قدم نہ رکنے دیے۔ آخرکار وہ حضرت خضر علیہ السلام سے مل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، میں صبر کروں گا، سوال نہیں کروں گا۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو انسان کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ پہلا واقعہ، وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جو غریب ملاحوں کی تھی۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے اختیار بول اٹھے، آپ نے غریبوں کی کشتی توڑ دی، کیا آپ انہیں غرق کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے خاموشی سے کہا، میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کشتی کنارے لگ گئی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسرا واقعہ، راستے میں ایک لڑکا ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے، ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تیسرا واقعہ، وہ ایک بستی میں پہنچے، لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر چاہتے تو اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب ہماری جدائی کا وقت ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ کشتی ایک ظالم بادشاہ چھین لیتا تھا۔ جو صحیح سلامت کشتی دیکھتا، میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ غریبوں کی روزی بچ جائے۔ وہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں بہتر اولاد عطا کرے، اور وہ دیوار تب 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ خزانہ اس وقت ملے جب وہ بڑے ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اور یہاں سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہر ٹوٹنے والی چیز نقصان نہیں ہوتی، ہر چھن جانے والی نعمت سزا نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ کشتی میں سوراخ کر کے ہمیں غرق ہونے سے بچاتا ہے، کبھی وہ کسی کو ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھے، اور کبھی وہ ہماری زندگی کی دیوار کو خاموشی سے سہارا دے رہا ہوتا ہے جبکہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، بلکہ مان کر خاموش ہو جانے کا نام ہے۔ جب سمجھ نہ آئے تب بھی اللہ پر یقین رکھنا، یہی اصل صبر ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، کوئی دعا تاخیر کا شکار ہے، کوئی راستہ بند نظر آ رہا ہے، تو یاد رکھیں، اللہ خضر کی طرح آپ کی زندگی میں بھی کام کر رہا ہے، بس آپ کو خبر نہیں۔ اللہ ہمیں
حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور اللہ کے فیصلوں پر کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین۔